اس کی اجازت فقہا نے نہیں دی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلے کئی بار یہ پوچھا بھی جاتا ہے یہ مسئلہ، اور آج اس مسئلے پر بڑی وضاحت ہوئی۔ ہمارے عرب شریف کے آئے ہوئے اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا، اور ظاہر یہ بتایا گیا کہ یہ مسلم ممالک میں تو پاسبل نہیں ہوگا ایسے بینکس، یہ ایسے ملک ہوں جہاں پر کافروں کی حکومت ہونا ضروری ہے۔ ملٹی نیشنل بینک ہوتے ہیں وہ مسلم ممالک میں بھی قائم ہوتے ہیں، ان کی شاخیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی 2-4 بینک ہیں ایسے، لیکن ہماری معلومات یہ کہتی ہیں کہ جو بینک اسٹیٹ کے علاوہ ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ تحقیق کی حاجت ہے۔ ایک بینک کے متعلق بہت مشہور تھا، جناب یہ تو فلاں ملک کا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اخباروں میں آیا کہ جناب فلاں عرب شیخوں کے اس میں شیئرز ہیں اور وہ اس کے مالکان میں شامل ہیں۔ کسی قسم کا کوئی شیئر مسلمان کا نہ ہو، اس کے پارٹنر میں مسلمان نہ ہو، کوئی اسٹیٹ کا کوئی بینک ہے کافی اسٹیٹ کا، تو کوئی مطلب کہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کئی ممالک کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ دوسرا سوال اسلامی بھائی چاہیں تو اپنا سوال کیجئے۔ وقاص الطاری from the UK. ماشاءاللہ۔ Can a Muslim use a bank overdraft facility to do business? For example, if they have their own money and they use that to purchase stock, but the stock is given on credit to customers, so they don't have any money left in the bank, and the bank gives them an overdraft facility to purchase stock, but they charge interest on this overdraft facility. Sometimes they do not write interest, they write this is our profit. Can a Muslim use this type of overdraft facility? مطلب پہلے آپ اگر سوال کا ترجمہ بھی جو خلاصہ بیان کر دیں تاکہ ہمارے اردو ناظرین بھی سمجھ لیں کہ بھائی نے کیا پوچھا۔ ماشاءاللہ آپ اس کو سمجھ تو گئے، خلاصہ بیان کر دیں تاکہ پھر اس کے بعد آپ جواب دے دیں۔ ہمارے بھائی نے یہ پوچھا، وقاص بھائی جو UK سے، ماشاءاللہ جی کہ بعض لوگ جو ہے وہ مال لیتے ہیں، مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، تو ان کا بینک یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ ہمارے بھی آپ پر مال خرید لیں، پارٹی کو پیسے ہم دیں گے، آپ ایک نفع کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا دیجیے گا۔ تو ہم نے کچھ دیر پہلے جو بات کی کہ کفار کے بینک میں بھی مسلمان لے تو سکتا ہے نفع، لیکن نفع اس طریقے پر جس کو سود کا نام دیا گیا ہے مسلمان کو دینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ خواہ وہاں کسی چیز کا بھی نام دیا جائے، پروفٹ کا نام دیا جائے یا انٹرسٹ کا نام دیا جائے، یہ انٹرسٹ ہی ہوگا، مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ وہ اسے لوٹائے، منع ہے مطلب اس کے لیے، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے یہاں موجود ہیں، اور ہم گزارش کریں گے حضور سے کہ تھوڑا سمرائز کر دیں انگلش میں ہمارے جو اسلامی بھائی نے سوال کیا ان کے جواب بھی کر دیں۔ جی ہاں، جواب کو سمرائز کر دیجیے۔ The answer that Mufti Sahib has given is that the overdraft facility that we have, and when we utilize the overdraft and the extra we pay to the bank, whether the name which is used is a profit or interest, it is interest, it is riba, and it is not allowed. جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور اسلامی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ آپ کے سوال ہیں اور آج ہمارے مفتی صاحب کے جوابات ہیں۔ اینی ادر کوسچن پلیز؟ عبداللطیف اتاری UK سے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسے ہوٹل میں نوکری کر سکتا ہے جو حلال اور حرام دونوں بیچتے ہیں؟ جی حضور، یہ ایک کافی بڑا ایشو ہے عبداللطیف بھائی نے جو سوال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں کئی ایسے اسلامی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے۔ نارملی جنرل اسٹورز وہاں پر ہیں، ہوٹلز ہیں، اور وہاں حلال چیزیں بھی فروخت ہوتی ہیں اور حرام بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو اسلام بھائی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید آپ کا جواب ان سب کے لیے معلومات اور رہنمائی کا باعث بنے گا۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے سوال کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ نوکری کرنے والا وہاں کیا نوکری کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ریسپشن پہ کھڑا ہے اور جو گاہک آ رہے ہیں انہیں گائیڈ دے رہا ہے کہ جناب آپ اس طرف چلے جائیے، آپ یہاں چلے جائیے، آپ وہاں چلے جائیے، تو اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی جا کر کیا خریدتا ہے اور کیا کھاتا ہے۔ یہ صرف جو ایک محدود پیمانے پر اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی بھی مطلب کے سطح پر حرام چیزوں کو ڈلیور کریں، مثلاً وہ کسی ادارے سے جو ہے وہ دکان پر لے کر آئیں، شراب ہو یا سور خنزیر وغیرہ ہو، یا وہ چیزیں جو ہے وہ مشروبات کی صورت میں یا غذا